گھاس پھوس، ہربس شربس، بھاجی پالا کھا کے پاک نہیں ہوں گے، لیکن جنگ کے میدان میں حصہ لے کے، اور ان لوگوں کا نام ہے مسلمان۔ یہ بھوشیہ وانی صاف طور پہ ذکر کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آگے جب پڑھتے لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 1 ادھیے 3 شلوکاس 21 سے 23 تک، اس میں لکھا ہے کہ ساتوں شہر کاشی کے اور ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندھکار ہے، بھی راکشس اور غلط لوگ ان شہروں میں ہیں، اور ساری برائیاں اس زمین پہ ہے، لیکن جو ملیچا کے ماننے والے وہ سچے انسان ہیں، اور یہ لوگ صحیح دھرم کو ماننے والے ہیں۔ یہ رشی آپ ان لوگوں کی تعریف کرو۔ اس میں بھی بھوشیہ وانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہم جب وید پڑھتے ہیں، وید میں کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 منتر نمبر 14 میں اسے کہتے کنٹپ سکتا۔ کنٹپ کے ایک معنی ہے کہ مشکلات کو دور کرنا، امن حاصل کرنا۔ ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے اسلام۔ کنٹپ کے دوسرے معنی ہیں کہ ہڈن گلینڈز ان دا ایبڈومن، پیٹ میں چھپے ہوئے گدود، ہڈن گلینڈز ان دا ایبڈومن۔ اس کا مطلب کہ کچھ منترا ہے جس کے معنی آپ ابھی نہیں سمجھ پائیں گے، کچھ وقت کے بعد آپ کو پتا چلے گا اس کی کیا معنی ہے۔ کنٹپ کے اور ایک معنی ہے کہ نیول آف دی ارتھ، یعنی دنیا کا سب سے بیچ کا حصہ، مہوار۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ دنیا کے سینٹر میں ہے، اور اب میپ دیکھیں گے، میپ میں بھی آپ دیکھیں گے مکہ از دا سینٹر آف دی ارتھ، اور مکہ کو کہا گیا ہے دار الامن، امن کی جگہ۔ جب کنٹک سوکتا ہم پڑھتے ہیں، وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں سارے 14 منترا کے بارے میں ذکر نہیں کر سکتا، صرف پہلے 4 کا ذکر کروں گا۔ پہلے منترا میں لکھا ہے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 ورس نمبر 1، وہ ہے نرشنسا، وہ ہے کورما جس کے 60,000 دشمن ہیں۔ منتر نمبر 2 میں لکھا ہے کہ وہ اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں گے۔ منتر نمبر 3 میں لکھا ہے وہ ہے مہارشی۔ منتر نمبر 4 میں لکھا ہے وہ ہے وشویس ریب۔ منتر نمبر 1 میں لکھا ہے وہ ہے نرشنسا۔ نرشنسا آتا ہے نر سے، جس کے معنی ہے آدمی، شنسا کے معنی پرشنسا کے لائق، وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے، جو تعریف کے لائق ہے۔ جب عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ایک عربی لفظ ہے اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ آگے لکھا ہے وہ ہے کورما۔ کورما کے معنی ہے وہ انسان جو امن کو پھیلا رہا ہے، یعنی امن کا شہزادہ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے جہاں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ اور تاریخ اس کی گواہ ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں میں صرف امن پھیلائے۔ تو کورما کے معنی ہے وہ انسان جو امن پھیلاتا ہے، امن کا شہزادہ۔ کورما کے دوسری معنی ہے امیگرنٹ، وہ انسان جو ہجرت کرتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور اسی منترا میں لکھا ہے کہ اس کے 60,000 دشمن ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کی آبادی اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تقریباً 60,000 تھی، اور یہ سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے پہلے۔ منتر نمبر 2 میں لکھا ہے کہ یہ رشی اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں گے،
اونٹ پہ کبھی بھی کوئی ہندوستانی رشی سوار ہو کے نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ صاف طور پہ منوسمرت میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 11 میں منتر نمبر 202 میں کہ برہمن کو کبھی بھی اونٹ یا گدھے پہ بیٹھ کے نہیں آنا چاہیے. اونٹ پہ اور گدھے پہ بیٹھنا حرام ہے برہمن کے لیے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رشی ہندوستانی رشی نہیں ہے لیکن یہ ودیشی ہے. منتر نمبر 3 میں لکھا ہے کہ وہ ہے ماما رشی. ماما کے ایک معنی ہے مہا رشی اور دوسرے معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منتر نمبر 4 میں لکھا ہے وہ ہے وشویس ریپ. وشویس ریپ کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کرتا ہے, وہ انسان جو عبادت کرتا ہے. اور جب عربی میں ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہو جاتی ہے احمد. اور ہم جانتے ہیں کہ احمد دوسرا نام تھا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آگے جب پڑھتے اتھروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 20 میں چیپٹر نمبر 21 منتر نمبر 6 میں کہ وہ لوگ جب سنیں گے تعریف جنگ کے میدان میں تو ان کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ جیت جائیں گے 10,000 دشمن کے خلاف جو لڑ رہے تھے کرو کے خلاف بنا کوئی جنگ کے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیٹل آف احزاب کا ذکر آتا ہے, جنگ احزاب کا, سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 22 میں, جس میں لکھا ہے کہ جب مسلمان دشمنوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہی کہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے, اور اللہ اور اللہ کے رسول سچے ہیں, اور ان کی ہمت اور بڑھتی ہے اور ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے. اور ہم جانتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھا ہے کہ بیٹل آف احزاب میں تقریباً 10,000 دشمن تھے اور مسلمان تھے تقریباً 3,000, اور اس جنگ میں جنگ لڑی ہی نہیں گئی. بنا جنگ لڑے یہ جنگ جیتی جاتی ہے. اور یہ بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ جو لوگ خلاف تھے وہ کرو کے خلاف تھے. کرو کے معنی ہے وہ شخص جو تعریف کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, اور جیسے میں نے کہا اس کو عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے جب ہم پڑھتے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 21 منترا نمبر 7 میں لکھا ہے کہ ایشور 20 راجاؤں کو نشٹ کرے گا, اوور تھرو 20 کنگز, اور 60,099 دشمن کو جو ابندو کے خلاف ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے تقریباً 20 قبائل تھے, جو وہ 20 ٹرائبس, اس کا مطلب 20 سردار تھے, 20 راجا تھے, اور تقریباً 60,000 آبادی تھی مکہ کے لوگوں کی شروع میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے. اور لکھا ہے بھوشیہ وانی میں کہ وہ خلاف ہوں گے ابندو کے. ابندو کے ایک معنی ہے آرفن, آرفن جس کے کوئی والدین نہیں ہیں, یتیم. اور ابندو کی دوسری معنی ہے وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے, جب ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی بھوشیہ وانی پھر سے دہرایا گئی ہے رگ وید میں کتاب نمبر 1 ہم نمبر 53 منتر نمبر 9 میں. بھوشیہ وانی ہو بہو وہی ہے, لیکن لفظ ابندو کے بدلے سشراما, اور سشراما بھی سنسکرت میں اس کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے. ہم ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ ہے صرف وید میں, اور کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نام سے احمد کر کے. جب ہم سام وید پڑھتے ہیں, سام وید میں لکھا ہے اگنی منتر نمبر 64 میں کہ یہ رشی اپنے ماں کا دودھ نہیں پیے گا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کا دودھ نہیں پیا, بیوی حلیمہ کا پیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے احمد کئی جگہ ہے وید میں. سام وید اتر چک منترا نمبر 1500, سام وید اندرا چیپٹر نمبر 2 منترا نمبر
152. Yajurved, chapter number 31, verse number 18. Rigved, book number 8, chapter number 6, verse number 10. Atharva Ved, book number 8, chapter number 5, verse number 16. Atharva Ved, book number 20, hymn number 126, verse number 14. कई जगह लिखा है हिंदू मजहबी किताबों में, सिर्फ वेद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी, उनका नाम लिखा है अहमद करके। जब हम वेद पढ़ते हैं, वेद में कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है नरशंसा जैसे। नरशंसा जैसे मैंने कहा आता है लफ्ज नर से, जिसके मानी है आदमी। शंसा मतलब प्रशंसा के लायक, वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। सिर्फ वेद में ही कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है नराशंसा करके। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3। ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2। ऋग्वेद बुक नंबर 5 hymn number 5 verse number 2. Rigved book number 7 hymn number 2 verse number 2. Rigved book number 10 hymn number 64 verse number 3. Rigved book number 10 hymn number 182 verse number 2. Yajurved chapter number 20 verse number 37. Yajurved chapter number 20 verse 57. Yajurved chapter number 21 verse number 31. Yajurved chapter number 21 verse number 55. Yajurved chapter number 28 verse number 2. Yajurved chapter number 28 verse number 19. Yajurved chapter number 28 verse number 42. Yajurved chapter number 29 verse number 27. सिर्फ हवाले अगर मैं दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में तो तकरीबन घंटों लग जाएंगे। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ एक और भविष्यवाणी में जिक्र करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मजहबी किताबों में। वो है कल की अवतार। जब हम पढ़ते हैं भागवत पुराण में खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 तक, उसमें लिखा है कि विष्णु यास के घर में जो एक नेक ब्राह्मण है और संभाला शहर के अमीर है, उसके घर में पैदा हो गए कल की अवतार। और इसके कई गुण होंगे और इनके पास 8 सिफत होंगे, 8 नेक गुण होंगे। और ये आएंगे एक घोड़े पे, सीधे हाथ में तलवार लेके, और दुश्मनों को खत्म करेंगे। यही भविष्यवाणी दोहराई गई है भागवत पुराण में खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 25 में। कल युग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे, विष्णु यास के घर में पैदा होंगे कल की अवतार। कल के अवतार का जिक्र आता है कल की पुराना में भी, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 4, 5, 7, 11 और 15 में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 मंत्रा नंबर 4 में जिक्र आता है कि विष्णु यास के घर में पैदा होंगे कल की अवतार, जो संभाला शहर के अमीर है, चीफ है। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5 में जिक्र आता है कि इस कल की अवतार के 4 साथी होंगे जो उसका साथ देंगे। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है कि देवता इस कल के अवतार का साथ देंगे मैदान जंग में। लिखा है कल की पुराना में चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 11 में कि ये कल की अवतार जन्म लेंगे विष्णु यास के घर और सुमति की कोख में। सुमति की कोख में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में आता है कि ये कल की अवतार पैदा होंगे 12वीं तारीख माधव के मंथ में। माधव महीने की 12वीं तारीख। ये सारे श्लोक और मंत्रा जब हम इनकी तहकीक करते हैं
وقت نہیں ہے کہ ڈیٹیل میں بات کروں. جو مین پوائنٹس کا ذکر کروں گا میں. ان منتروں اور ان شلوک میں لکھا ہے کہ یہ کلکی کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب ایشور، خدا. یاس مطلب بندہ، وشنو کا بندہ، خدا کا بندہ. خدا کے بندے کو ہم اگر ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے عبداللہ، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ. اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے ماں کا نام ہے سمتی. سمتی کی معنی ہے امن. امن کا ترجمہ جب کرتے ہیں عربی میں ہو جاتا ہے آمنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا. اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار ایک ایسے شہر میں پیدا ہو گئے جس کا نام ہے سنبھالا. سنبھالا کے معنی ہے امن کا شہر، اور ہم جانتے ہیں مکہ کو کہا گیا ہے دار الامن، امن کی جگہ. یہ بھوشیہ وانی میں ذکر آتا ہے کہ یہ اوتار، یہ انسان پیدا ہوں گے مکہ میں. آگے لکھا ہے کہ مکہ کے امیر کے گھرانے میں پیدا ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قریش خاندان میں ہوئی. آگے لکھا ہے کہ یہ 12ویں تاریخ مہادو مہینے کے پیدا ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ بیانات کے حساب سے پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں ربیع اول کو پیدا ہوئے. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ رشی انتم رشی ہے، یعنی آخری اوتار ہے، آخری پیغمبر ہے. ہم جانتے ہیں قرآن میں لکھا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدمیوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے اچھا ہے اور سب سے جاننے والا ہے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. آگے جب ہم پڑھتے لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار کو سب سے پہلی وحی آئیں گی ایک غار میں، ایک کیو میں، اور اس کے بعد وہ ہجرت کرے گا شمال کی طرف ٹورڈز نارتھ. اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آئی وہ غار ہرا میں، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مدینہ کی طرف، شمال کی طرف، اور پھر سے واپس لوٹ آتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے کئی کوالٹیز ہیں، کئی اچھے گن ہیں، اور لکھا ہے کہ اس کو 8 سپر نیچرل کوالٹیز دی جائیں گی، یعنی 8 صفات دی جائیں گی. اور یہ 8 صفات کا ذکر جو آتا ہے وہ ہے وزڈم، سیلف کنٹرول، ریسپیکٹڈ لینیج، ریویل نالج، ویلر، میجرڈ اسپیچ، اٹموسٹ چیریٹی اینڈ گریٹفلنس. جو پہلی صفت ہے وہ ہے وزڈم، حکمت. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ ان کے پاس بہت حکمت تھی، اور کئی بار دشمن بھی ان سے مشورہ کرنے آتے تھے. دوسری کوالٹی ہے سیلف کنٹرول، اپنے آپ پہ قابو رکھنا. اور ہم جانتے ہیں کئی بار دشمن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے، وہ ہمیشہ الحمدللہ امن اور شانتی رکھتے تھے. تھرڈ کوالٹی ہے ریسپیکٹڈ لینیج، عزت دار گھرانہ. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا قریش کا. فورتھ پوائنٹ ہے ریویل نالج، کہ اس اوتار کو وہی آئیں گی. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن جو نازل ان پر کیا گیا تھا وہ ایک وحی تھی. پانچواں پوائنٹ ویلر، کہ وہ انسان، وہ پیغمبر، وہ اوتار بہت بہادر ہوگا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جتنی جنگ جو لڑی گئی، الحمدللہ اس جنگ میں حصہ لیتے تھے. پوائنٹ نمبر 6 میجرڈ اسپیچ. جب بھی وہ بات کرتے تھے اپنے لفظ کو تولتے تھے، اور جب بھی وہ بات کرتے تھے الحمدللہ ان کا پیغام فوراً دل میں اترتا تھا. پوائنٹ نمبر 7 اٹموسٹ چیریٹی.
وہ بہت خیرات کرتے تھے، اور کئی انسان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات پہ جیتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 8، utmost gratefulness. He was very grateful. وہ ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے لوگوں کا، اور خصوصاً انصار کا۔ جب مدینہ جاتے ہیں وہ لوگ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ یہ 8 گن، 8 صفات جو بیان کیے گئے کلکی اوتار کے بارے میں، وہ ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ 10th پوائنٹ کہ یہ کلکی اوتار ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر، کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر بنا کے، تاکہ آپ لوگ کو خبردار کر سکو اور ان کو بشارت دو۔ لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے۔ اس کلکی اوتار کا ذکر ہوتا ہے کہ دیوتا انہیں ایک سفید گھوڑا دیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا براق۔ آگے ذکر آتا ہے کہ یہ کلکی اوتار گھوڑے پہ سوار ہو کے سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے سفر کریں گے، اور ہم جانتے ہیں کئی بار جنگ کے میدان میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے ان کے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آگے لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار گمراہ لوگ کو سیدھی راہ دکھائے گا، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا یوم الجاہلیہ کا دور، اور اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا قرآن، اور قرآن کے ذریعے یہ جاہل لوگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی۔ پوائنٹ نمبر 14 میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار کے 4 ساتھی ہو گئے۔ یہ 4 ساتھی ہم جانتے ہیں پہلے 4 خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، میں اللہ بھی پلیز ود them all رضی اللہ عنہم۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ چاروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور پوائنٹ نمبر 15 کہ دیوتا ان کی مدد کریں گے جنگ کے میدان میں۔ ہم جانتے ہیں کہ کئی جنگ، اور خصوصاً جنگ بدر میں قرآن میں ذکر آتا ہے، سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 123 میں اور 125 تک کے، اور سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 9 میں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی فرشتوں نے جنگ کے میدان میں۔ تو یہ تھا مختصراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں۔ اب ہم تحقیق کریں گے پارسی مذہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ذکر آتا ہے۔ پارسی مذہب کے بانی ہیں زوراسٹر، اور اسے کہتے ہیں زوراسٹرنزم بھی، اور یہ وجود میں آیا پرشیا میں 2500 سال پہلے، اور ان لوگوں کو کہتے ہیں فائر ورشپرز، آگ کے پجاری۔ پارسی مذہب میں 2 قسم کے مذہبی کتابیں ہیں، دساتیر اور اوستا۔ دساتیر کے 2 حصے ہیں، خردہ دساتیر اور کلن دساتیر، یا خردہ اوستا اور کلن اوستا۔ اور اوستا کو کہا جاتا ہے زند اوستا بھی۔ اس کے 2 حصے ہیں، زند اور مہازند۔ کچھ پارسی یہ مانتے ہیں کہ اوستا دساتیر سے اور اونچی کتاب ہے، اور کچھ پارسی مانتے ہیں کہ دساتیر اوستا سے اونچی کتاب ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دونوں کتابوں کا حوالہ دیں، دونوں کتابیں کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ جب ہم پڑھتے ہیں زند اوستا، فروردن یشت نمبر 28 ورس نمبر 129 میں لکھا ہے کہ وہ ماننے والے، وہ نیک دھرم کے، سوشنت کے، جو سوشنت میں یقین کرتے ہیں، یہ لوگ دھرم کو آگے لے کے جائیں گے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے، اس بھوشیہ معنی میں لکھا ہے کہ سوشنت کے معنی ہیں جو تعریف کے لائق ہے، عربی میں ترجمہ کریں ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بھوشیہ معنی میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے
پارسی سچے لوگ ہیں، اسی طریقے سے بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو پرانی کتاب میں مانیں گے اور سوشن کے ماننے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ آگے لکھا ہے زند اویستا میں فروردن یشت چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 129 میں کہ اس کا نام ہے وکٹوریس استوت اریتا، اس کا نام ہے سوشین، اس کا نام ہے فتح۔ اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ آخر میں سفلتا پائے اور فتح پائے، اور ہم جانتے ہیں فتح مکہ کے بارے میں۔ اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہے سوشینت۔ سوشینت اگر آپ ہیسٹنگز انسائکلوپیڈیا پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے کہ سوشینت کے معنی وہ آدمی جو تعریف کے لائق ہے۔ عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہے استوت اریتا۔ استوت اریتا معنی وہ انسان جو تعریف کرتا ہے، ون ہو پریزز۔ عربی میں ترجمہ کریں گے ہو جاتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے۔ آگے جب ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے زند اویستا میں زمید یشت چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 95 میں کہ یہ استوت اریتا کے ماننے والے، یہ استوت اریتا کے ساتھی وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اور کبھی بھی ان کی زبان بھی ایک بھی جھوٹ کبھی بھی نہیں کہا۔ یہ ذکر ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں۔ یہ استوت اریتا کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ سچے لوگ ہیں، ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، ہمیشہ اچھا ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ اچھے اعمال کرتے ہیں، اور کبھی بھی ان کے زبان سے ایک بھی جھوٹ کبھی بھی نہیں نکلا۔ آگے جب پڑھتے ہیں لکھا ہے دساتیر میں، دساتیر جو پارسیوں کی کتاب ہے، دوسری کتاب ہے، دساتیر آتا ہے 10 مطلب 10 اور تار مطلب کتاب، 10 کتاب کو کہتے ہیں دساتیر۔ اس میں لکھا ہے کہ جب پارسی زوریسٹرین بھٹک جائیں گے، اس وقت ایک آدمی آئے گا ریگستان سے، اور ان کے ماننے والے they will subjugate the Persians، وہ پرشین لوگ کو ہرائیں گے اور حکومت کریں گے ان کے جگہ پہ، تس، بلخ اور ہند پہ، پرشیا پہ۔ اور یہ ماننے والے سچے لوگ ہوں گے، اور وہ اپنے گھر میں آگ کی پوجا نہیں کریں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ کی طرف دیکھ کے وہ لوگ عبادت کریں گے جب کعبہ میں بدھ نہیں ہوئیں گے، اور یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے۔ یہ بھوشیہ وانی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے صحابہ کے بارے میں۔ آگے جب پڑھتے ہیں لکھا ہے زند اویستا میں بندائش چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 6 سے 27 میں، کیا یہ سوشینت ایک آخری پیغمبر ہے؟ سوشین جیسے میں نے کہا کہ معنی ہے ون ہوز پریز وردی، عربی میں ترجمہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آخری انتم پیغمبر ہے۔ تو جب ہم پارسی کتاب پڑھتے پتہ لگتا ہے کہ پارسی کتابوں کے حساب سے بھی، پارسی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم تحقیق کریں گے کہ بدھ مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اکثر ساری بدھ مذہبی کتابوں میں میتری کا ذکر ہے۔ جب آپ پڑھیں گے چکت و ستنتا D376، اس میں لکھا ہے کہ ایک بدھا آئے گا، ایک میتری جو نیک ہے، جو دیالو ہے، جو حق پسند ہے، اور جو بھی وحی نازل ہوگی وہ ساری انسانیت کو پھیلائے گا، اور وہ ایسے دھرم کا پالن کرے گا جو سچا دھرم ہے، شروع میں، اونچائی پہ اور آخر میں۔ اور ان کے ماننے والے
ہزاروں میں ہوں گے، جس طریقے سے میرے ماننے والے سینکڑوں ہیں۔ یہ بھوشیہ وانی پھر سے دہرائی گئی ہے سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ میں، والیوم نمبر 35 پیج نمبر 225 میں۔ سیم بھوشیہ وانی، اس میں لکھا ہے کہ ایسے ایسے پیغمبر آئیں گے جن کے ماننے والے کی تعداد ہزاروں میں ہے اور میرے ماننے والے صرف سینکڑوں میں ہیں۔ یہ بھوشیہ وانی پھر سے دہرائی گئی ہے گاسپل آف بدھا میں، پیج نمبر 217 اینڈ 218 میں، جب انندا بدھا کے جو ساتھ رہتے تھے، جو سرویٹوڈ تھے ان کے، جو ان کے غلام تھے، انندا پوچھتے بدھا سے کہ اے بدھا، جب آپ چلے جائیں گے تو ہمیں سیدھی راہ کون دکھائے گا؟ بدھا فرماتے ہیں کہ میں اس زمین پہ پہلا بدھا نہیں ہوں، نہ ہی میں آخری بدھا ہوں، اور ایک بدھا آئے گا جس کا نام ہے میتری، جو نیک انسان ہے، جو سچا انسان ہے، جو دیالو انسان ہے، اور وہ ایسے دھرم کا پالن کرے گا جو سچا دھرم ہے، شروعات میں، اونچائی پہ اور آخر میں، اور وہ سارے لوگوں کو یہ سچا دھرم پھیلائے گا۔ اور جس طریقے سے میرے ماننے والے صرف سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اس کے ماننے والے ہزاروں کے تعداد میں ہوں گے۔ یہ تینوں بھوشیہ وانی میں ذکر آتا ہے میتری کا۔ میتری کے معنی رحمت، دیالو، عربی میں ترجمہ کریں گے ہو جاتا ہے رحمت، اور قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے، 409 جگہ لکھا ہے رحمت۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 409 بار آتا ہے، اور صاف طور پہ لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں تمہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین میں، سارے جہاں میں، ساری انسانیت کے لیے۔ تو یہ میتری جو ذکر کرتے بدھا، اشارہ ہے صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آگے جب ہم پڑھتے ہیں سیکرڈ بکس آف ایسٹ میں لکھا ہے والیوم نمبر 11 میں صفحہ نمبر 36 میں، مہا پری نبان ستا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 32 میں، کہ بدھا کہتے ہیں کہ ہم تتا گھتا، ہم بدھا، ہم کوئی چیز چھپاتے نہیں، ہم جو بھی پیغام دیتے کھل کے دیتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی وحی آئی، انہوں نے اپنے صحابہ سے کبھی نہیں کہا کہ اس وحی کو چھپاؤ، اس پیغام کو چھپاؤ، اور انہوں نے کہا کہ اس پیغام کو ساری دنیا میں پھیلاؤ۔ آگے جب پڑھتے ہیں سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 97 میں، مہا پرینبانا ستا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 36 میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے بدھا کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا انندا، اسی طریقے سے اس میتری کا بھی ایک غلام ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو بچپن سے جس نے دیا، اور ہم کہہ سکتے ہیں جو انندا کے مقابلے میں، وہ ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والدین نے بچپن میں ہی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور کہا اے رسول، یہ تیرا غلام ہے۔ اور انس میں اللہ بھی پیزن فرماتے ہیں کہ 8 سال سے میں ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، چاہے اچھا وقت تھا یا چاہے تکلیف کا وقت تھا، چاہے جنگ کا وقت تھا یا چاہے امن کا وقت تھا، ہر وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اور ہم جانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں کہ جب بیٹل آف احد کے وقت جب دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ، ان کی عمر اس وقت صرف 11 تھی، پھر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بالکل نہیں ڈرے۔ ایسے کئی مثالیں ہم جانتے ہیں۔ بیٹل آف حنین کے وقت انس رضی اللہ عنہ، ان کی عمر تھی صرف 16، اور جب آرچر، جب تیر انداز جو آرچرز جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھیرتے ہیں، اس وقت بھی انس رضی اللہ عنہ وہ ڈرتے نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں جب پاگل ہاتھی بدھا کی طرف دوڑتا ہے اور انندا بدھا کا ساتھ دیتا ہے، اسی طریقے سے کئی اس سے زیادہ
انس رضی اللہ عنہ وہ ساتھ دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آگے جب ہم پڑھتے ہیں بدھسٹ اسکرپچرز گاسپل آف بدھا، پیج نمبر 214 میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 214 میں، کہ بدھا کے 6 صفات ہے، جو بدھا آنے والا ہے اس کے 6 صفات ہے۔ پہلا کہ اسے جب وحی آئیں گی تو اس کا چہرہ کھلے گا۔ نمبر 2، وحی آئیں گی رات کے وقت۔ نمبر 3، یہ بدھا ایک نیچرل ڈیتھ مرے گا، قدرتی موت اسے آئیں گی۔ پوائنٹ نمبر 5، یہ بدھا جب مرے گا اس کا چہرہ کھل جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 6، یہ بدھا جب مرے گا پھر کبھی بھی اس زمین پہ نہیں دکھائی دے گا۔ یہ 6 کے 6 صفات الحمدللہ ہو بو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھیں گے، ہو بو یہ 6 چیز ملتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی جب آئی تو ان کا چہرہ کھل گیا، اور سب سے پہلی وحی آئی جب وہ غار حرا میں تھے اور رات کا وقت تھا، جیسا ذکر آتا ہے قرآن میں سورہ دخان میں، سورہ نمبر 44 آیت نمبر 2 اور 3، اور سورہ قدر سورہ 97 ورس نمبر 1 آیت نمبر 1، جس میں لکھا ہے کہ بے شک قرآن نازل کیا گیا ہے رات کے وقت، لیلۃ القدر کے وقت۔ اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک قدرتی موت تھی، اٹ واز نیچرل ڈیتھ۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اور جو آخری پوائنٹ ہے، چھٹا پوائنٹ ہے، ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے کے بعد وہ اس دنیا میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ یہ 6 کے 6 گن ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ آگے جب ہم پڑھتے ہیں دھما پڑھ بدھسٹ کی کتاب سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ، جلد نمبر 10 پیج نمبر 67 میں لکھا ہے کہ یہ بدھا، یہ پیغمبر صرف پیغام پہنچاتے ہیں۔ قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ غاشیہ میں چیپٹر نمبر 88 ورس نمبر 21-22، فذکر انما انت مذکر، کہ پیغمبر کا کام ہے صرف ذکر کرنا، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی دھما پڑھ میں لکھا ہے سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ جلد نمبر 10 پیج نمبر 67 میں کہ جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال بھی ضروری ہے، اور اس کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1، 2، 3 میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت کی، عصر کی، کہ بے شک انسان خسارے میں ہیں۔ صرف وہ انسان خسارے میں نہیں جن کے پاس 4 چیزیں ہیں، ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، جو حق کی طرف بلاتے لوگ کو، اور وتواصوا بالصبر، جو لوگ کو صبر کی طرف بلاتے۔ ان میں سے ایک چیز ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، وہ ہے نیک اعمال، عمل صالحات۔ اور اسی طریقے سے جب ہم بدھ مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، اس میتری کے کئی گن ہیں کہ وہ دیالو ہے، وہ رحمت والا ہے، نیک ہے، سچا ہے، حق پسند ہے، کئی گن۔ یہ سارے گن الحمدللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھتے ہیں ہو بہو ان میں موجود ہے۔ اب ہم تحقیق کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہود مذہبی کتابوں میں۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ بائبل کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، ایک ہے نیو ٹیسٹمنٹ، ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ۔ سارے پیغمبر جو عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے آئے ان کے بارے میں ذکر آتا ہے پرانے عہد نامے میں۔ نئے عہد نامہ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں ذکر ہے دا لائف اباؤٹ جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم، سیرت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جب ہم دیکھتے ہیں بائبل میں ٹوٹل 73 بکس ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے ٹوٹل 27 بکس، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں کرسچن بائبل 2 قسم کے ہیں، ایک ہے پروٹسٹنٹ، ایک ہے کیتھلک۔ پروٹسٹنٹس کہتے ہیں کہ 7 کتابیں پرانے عہد نامہ میں غلط ہے، ڈاؤٹ فل، صحیح نہیں ہے، اور 7 کتابوں کو پھینک دیا گیا باہر۔ تو کیتھلکس مانتے ہیں 73 بکس بائبل کی۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں کیتھلک اور پروٹسٹنٹ دونوں میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں 27 کتابیں ہیں،
اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیتھولک میں ہے 46 اور پروٹسٹنٹ میں ہے 39. اب ہم تحقیق کریں گے کہ یہود مذہبی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18, اس میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall say all that I command him. یہ بھوشیوانی بک آف ڈیوٹرانومی کی ہے چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18, جس میں خدا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee. میں ایک پیغمبر لے آؤں گا آپ کے بھائیوں میں سے, from your brethren, like unto thee, جو آپ کے جیسا ہوگا. I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth. اور میں میرے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا. And all that he shall speak. اور وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہے گا, جو کچھ سنے گا وہ کہے گا. اس سے یہ معلوم پڑتا ہے, اس بھوشیوانی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے جو موسیٰ علیہ السلام جیسا ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ یہ بھوشیوانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بھوشیوانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں ہیں, تو عیسائی کہتے ہیں اس بھوشیوانی میں لکھا ہے. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی موت ایک فطری موت تھی. They had a natural death. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی فطری موت نہیں تھی. قرآن کے مطابق سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. میں تقریر کیا ہوں ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت صلیب پہ نہیں ہوئی, لیکن جو بھی ہے صلیب پہ موت ہوئی کہ نہیں. مسلمان اور عیسائی دونوں مانتے ہیں کہ یہ قدرتی موت نہیں تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے ایک نیا قانون لے آئے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17, 18, 19, 20 میں لکھا ہے Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. آپ مت سمجھو کیا میں آیا ہوں پرانے قانون کو توڑنے کے لیے, لیکن آیا ہوں پرانے قانون کو مکمل کرنے کے لیے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں تھے. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لوگوں نے ان کو مانا اور قبول کیا کہ وہ پیغمبر تھے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اپنوں نے انہیں قبول نہیں کیا. یہ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 میں He approached his own and his own did not receive him. جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگ کے پاس گئے, ان کے اپنے لوگ نے عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17, 18, 19, 20 میں لکھا ہے Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. آپ مت سمجھو کیا میں آیا ہوں پرانے قانون کو توڑنے کے لیے, لیکن آیا ہوں پرانے قانون کو مکمل کرنے کے لیے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں تھے. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لوگوں نے ان کو مانا اور قبول کیا کہ وہ پیغمبر تھے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اپنوں نے انہیں قبول نہیں کیا. یہ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 میں He approached his own and his own did not receive him. جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگ کے پاس گئے, ان کے اپنے لوگ نے